العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثم يرفع رأسه ويكبر لما روينا فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا ولو لم يستوي جالسا وكبر وسجد أخرى أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد وقد ذكرناه وتكلموا في مقدار الرفع والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد جالسا وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا فتحقق الثانية. فرماتے ہیں کہ پھر مصلی سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور تکبیر کہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں. پھر جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرے، اس لیے کہ حدیث اعرابی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، پھر تم اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ. اور اگر کوئی سیدھے نہ بیٹھے اور تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کر لے تو حضرات طرفین کے یہاں کافی ہے اور ہم اسے بیان کر چکے ہیں. اور فقہائے کرام نے سر اٹھانے کی مقدار میں کلام کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ جب سجدے سے زیادہ قریب ہو تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سجدہ کرنے والا ہی شمار ہوگا. البتہ اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ اب وہ بیٹھنے والا شمار ہوگا، لہذا دوسرا سجدہ متحقق ہو جائے گا. عزیزو، دو سجدوں کے درمیان کے فاصلے کا بیان. صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مصلی پہلا سجدہ کر لے تو تکبیر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے اور پھر جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو دوبارہ تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھانے اور دوبارہ سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنے کی دلیل وہی حدیث ہے جسے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد عند کل خفض و رفع. اور پہلے سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھنے کی دلیل وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلاد ابن رافع کو تعلیم دیتے وقت بیان فرمائی ہے، اور جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے ثم ارفع رأسک حتی تستوی قائما. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعدیل ارکان فرض ہے، جبکہ حضرات طرفین کے یہاں تعدیل ارکان فرض نہیں ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص پہلے سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھے بغیر دوسرے سجدے کے لیے چلا جائے تو حضرات طرفین کے یہاں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ امام ابو یوسف وغیرہ کے یہاں اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی. ہر ایک کی دلیل بیان ہو چکی ہے. وتکلموا فرماتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھانے کی مقدار میں حضرات فقہا نے کلام کیا ہے. چنانچہ حسن ابن زیاد کا قول یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار میں سر اٹھا لیا گیا ہو اتنی مقدار میں سر اٹھا لیا گیا کہ ہوا گزر جائے تو رفع متحقق ہو جائے گا اور دوسرا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا. امام محمد ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ جب اتنی مقدار میں سر اٹھا لیا جائے کہ دیکھنے والا اسے رفع سمجھے تو رفع ثابت ہوگا. لیکن اس سلسلے میں اصح اور معتمد قول یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار میں اٹھا کہ مصلی کا سر بیٹھنے کے مقابلے میں سجدے سے زیادہ قریب ہو تو دوسرا سجدہ معتبر نہیں ہوگا،
کیونکہ یہ شخص اب بھی سجدہ اولا میں ہی شمار کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے اس مقدار میں سر اٹھا لیا کہ وہ حالت جلوس سے زیادہ قریب ہو گیا تو اب رفع بھی ثابت ہوگا اور سجدہ ثانیہ بھی متحقق ہوگا۔ صاحب عنایہ فرماتے ہیں کہ یہی مقدار امام اعظم سے بھی مروی ہے، اور عنایہ ہی میں یہ فائدہ بھی مذکور ہے کہ ایک رکعت میں رکوع کے ایک ہونے اور سجدے کے دو ہونے کی کیا علت ہے۔ چنانچہ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ توقیفی ہے، اور چونکہ شریعت میں ایسا ہی منقول ہے اس لیے بغیر چوں چرا کیے ہمارے لیے اسے ماننا اور اس پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دو سجدے شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مشروع کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس نے سجدہ نہ کرنے کی ذلت و رسوائی کو اپنا مقدر بنا لیا، لہذا اس کو مزید ذلت میں مبتلا کرنے کے لیے ہمیں دو سجدوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی دلیل بن سکتا ہے جو آپ نے سجدہ سہو کے متعلق فرمایا ہے، ہما ترغیبا للشیطان۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایک رکعت کے دونوں سجدے قرآن کریم کی اس آیت سے ماخوذ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سجدوں کے ذریعے انسانوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھو میرے علاوہ کوئی ماتھا ٹیکنے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں ہی تمہیں اس میں لوٹاؤں گا۔ قال فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كَبَّرَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَاسْتَوَى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ حَتَّى على الأرض، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا على الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك۔ ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، وما رواه محمل على حالة الكبر، ولأن هذه قاعدة استراحة والصلاة ما وضعت لها۔ پھر جب اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لے تو تکبیر کہے، اور ہم اسے بیان کر چکے ہیں، اور اپنے پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، نہ تو بیٹھے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا بیٹھ لے پھر زمین پر سہارا لے کر کھڑا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، اور امام شافعی کی روایت کردہ حدیث بڑھاپے کی حالت پر محمول ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ قاعدہ استراحت ہے اور نماز استراحت کے لیے نہیں وضع کی گئی ہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ نیز جلسے استراحت کی بحث۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مصلی خوب قاعدے سے اطمینان کے ساتھ سجدہ ثانیہ کر لے تو تکبیر کہتا ہوا اپنے پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہونے سے پہلے نہ تو بیٹھے اور نہ ہی کھڑا ہونے کے لیے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تکبیر کہنے کے متعلق تو وہی حدیث دلیل ہے جو بیان کی جا چکی، یعنی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر عند کل خفض ورفع۔ رہا مسئلہ نہ بیٹھنے اور زمین پر ہاتھ نہ ٹیکنے کا، تو اس سلسلے میں ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، یعنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہض فی الصلاة علی صدور قدمیہ۔ اس حدیث میں چونکہ صاف طور پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کسی قاعدہ اور ٹیک کے بغیر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، لہذا اس کے برخلاف امام شافعی کا قعود اور ٹیک دونوں کو ثابت کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ امام شافعی حضرت مالک ابن الحویرث کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے قعود اور ٹیک کو ثابت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی حضرت مالک ابن حویرث کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے قعود اور ٹیک کو ثابت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع رأسه من السجود قعد ثم نهض۔
یعنی آپ جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ ثانیہ کے بعد قعود مسنون ہے۔ مگر ہماری طرف سے اس روایت کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معلوم نہیں تھا، بلکہ بڑھاپے میں جب آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا اور براہ راست اٹھنے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی تو آپ ایسا کر لیا کرتے تھے، لہذا یہ عمل عذر پر مبنی تھا، اور بحالت عذر تو ہم بھی قعود اور اعتماد کی اجازت دیتے ہیں، مگر آپ تو جوانوں کے لیے بھی بڑھاپے والا عمل ثابت کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذکورہ قعود کا نام قعدہ استراحت ہے، یعنی آرام کرنے کی غرض سے ایسا کیا جائے، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز عبادت اور بندگی کے لیے فرض کی گئی ہے، آرام طلبی اور استراحت کے لیے نہیں فرض کی گئی، البتہ عذر کی حالت اور معذور کی کیفیت اس سے مستثنی ہے۔ وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلُ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ تَكْرَارُ الْأَرْكَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ لِأَنَّهُمَا لَا يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح افعال کرے، کیونکہ یہ ارکان کا تکرار ہے، لیکن دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہ پڑے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی مرتبہ میں شروع ہوئے ہیں۔ صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ دوسری رکعت میں بھی الحمد، ضم سورہ اور رکوع وغیرہ پہلی رکعت ہی کی طرح کیے جائیں گے، کیونکہ دوسری رکعت میں ارکان کا تکرار اور تکرار ارکان تکرار اعمال کو مستلزم ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں ارکان کا تکرار ہے اور تکرار ارکان تکرار اعمال کو مستلزم ہے، البتہ دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہیں پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی مرتبہ میں شروع ہوئے ہیں، اور پھر یہ دونوں افتتاح صلاۃ کے لیے ہے، اور صورت مسئلہ میں مصلی نماز شروع کر چکا ہے۔ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى خلافا للشافعي في الركوع وفي الرفع منه لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن: تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين، وذكر الأربع في الحج، والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزبير۔ اور مصلی تکبیر اولا کے علاوہ میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے میں۔ امام شافعی کا اختلاف ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائے، مگر 7 جگہوں میں، تکبیر افتتاح میں، تکبیر قنوت میں اور عیدین کی تکبیروں میں، اور 4 مواقع کو حج میں بیان کیا ہے، اور رفع سے متعلق روایت کی جانے والی حدیث ابتدا پر محمول ہے، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔ رفع یدین کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تکبیر کے موقع پر صرف ایک مرتبہ یعنی تکبیر تحریمہ کہتے وقت تو رفع یدین ہوگا، اس کے علاوہ دیگر مواقع پر مثلا رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت صرف تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کے برخلاف امام شافعی کے یہاں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ان دونوں موقعوں پر بھی رفع یدین ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل حضرت ابن عمر کی یہ حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ عند الرکوع وعند رفع الرأس من الرکوع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ان 2 جگہوں میں بھی رفع یدین ہوگا، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، اسی کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، کہ 7 جگہوں کے علاوہ کہیں اور رفع یدین نہیں ہوگا، اور وہ 7 مقامات یہ ہے: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 تکبیر قنوت نماز وتر میں جو کرتے ہیں، نمبر 3 تکبیرات عیدین، نمبر 4 تکبیرات جمرتین، نمبر 5
تکبیر صفا و مروہ، نمبر 6 تکبیرات عرفات، نمبر 7 تکبیرات استلام حجر اسود۔ اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کے حوالے سے ان 7 مقامات کو حسر کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ان میں رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کی تکبیرات کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ان مواقع میں رفع یدین درست نہیں ہے۔ والذی یروى من الرفع محمول علی الابتداء، صاحب ہدایہ حدیث ابن عمر کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابتداء اسلام پر محمول ہے، یعنی ابتداء اسلام میں رکوع وغیرہ میں جاتے وقت بھی رفع یدین ہوتا تھا، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس نسخ پر حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ فرمان دلیل ہے انہ رأى رجلا يصلي في المسجد الحرام يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، فلما فرغ من صلاته قال له لا تفعل فإن هذا شيء فعله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم تركه، یعنی انہوں نے مسجد حرام میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کر رہا ہے۔ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس سے فرمایا کہ تم ان مواقع پر رفع یدین مت کیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر رفع یدین کر کے چھوڑ دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ رکوع وغیرہ کی تکبیرات میں رفع یدین کا حکم مشروع تو تھا، مگر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فرمان بھی ہے ان العشرۃ الذین شہد لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجنۃ لهم لم يكونوا يرفعون ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، یعنی عشرہ مبشرہ بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.